السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ انشاءاللہ آج سے ہم اس کتاب کو باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ جن لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے انہیں قرآن پڑھنا آ جائے، اور جن کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں تو انہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور ایک بات ہے، یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے، بہتر کام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یہ قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بہتر کام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے، بہتر کام ہے۔ تو شیطان چونکہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ انسان کوئی اچھا کام کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کتاب کو شروع کریں تو اس کتاب کے پڑھنے میں ایسے تو دشواری نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن میں بول دے رہا ہوں اگر ایسا ہو، کوئی حرف ہم سے ٹھیک سے ادا نہ ہو تو ہمیں جو ہے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا ہمیں۔ تو چلتے ہیں، ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا جو پہلا لیسن ہے وہ ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کے معنی کیا ہیں؟ مفردات کے معنی مفردات کے معنی الگ الگ۔ تو اس سبق کا نام مفردات کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں جو ہے جتنے بھی حروف ہیں سب الگ الگ ہیں، اس وجہ سے اس سبق کا نام مفردات رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ان سارے حروف کو ہم پہچانیں گے۔ اس میں ٹوٹل جو ہے 29 حروف ہیں، تو ان کو ہم پہچانیں گے، کون حرف کیسا ہوتا ہے، یہ چیز۔ دوسری چیز کیا پڑھیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے، ان کے جو مخارج ہیں ان کو پڑھیں گے۔ یعنی مخارج بولے تو نکلنے کی جگہ، یعنی کوئی بھی حرف ہے وہ اس کی ایک نکلنے کی جگہ ہوتی ہے تو اس کو مخرج بولا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم پڑھیں گے۔ اگر وہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے گی تو کوئی بھی حرف اگر ہوگا اس کا مخرج اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا تو اس حرف کو بولنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، ہم فوراً بول ڈالیں گے اس کو، کیونکہ جگہ معلوم ہوگی کہ یہاں سے اس کو نکالنا ہے، یہاں سے بولنا ہے، تو وہاں سے ہم اس کو بول ڈالیں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ تو پڑھنا آتا ہے لیکن وہ مخرج کے ساتھ نہیں بول پاتے ہیں، تو یہ چیز ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ ہے الف۔ الف الف الف، آپ کو ہمارے ساتھ بھی دہرانا ہے، اور کاپی قلم جو ہے ساتھ میں رکھیں تاکہ اس کو جو بات سمجھ میں آئے اس کو لکھتے رہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ، منہ کا خالی حصہ، یعنی ہمارا جو منہ ہے اس کے اندر جو خالی والا حصہ ہے وہاں سے الف نکلتا ہے۔ با با با، اس کا مخرج ہے ہونٹوں کا تری والا حصہ، یعنی جو دونوں ہونٹ ہیں اس کے بھی جو بھیگے ہوئے حصے ہیں وہاں سے یہ با نکلتا ہے۔ با با با، اب بولنے کے ٹائم جو ہے آپ اپنے منہ پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہیں سے نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تا تا تا، یہ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک تو سمجھ میں آ گیا، ثنایا علیہ کسے کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ یہ دانتوں کے نام ہیں، ہمارے منہ میں جو دانت ہیں ان دانتوں کے، تمام دانتوں کے نام ہیں۔ تو سامنے کے جو 4 دانت ہیں انہیں ثنایا کہا جاتا ہے، 2 اوپر کے جو سامنے کے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اور نیچے کے جو 2 ہیں انہیں ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تا کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے ٹچ کرتے ہیں تو وہاں سے تا نکلتا ہے۔ اب بولیں، پھر غور کریں، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ تا تا تا، یہ سا سا سا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ تا کا کیا تھا؟ ثنایا علیہ کی جڑ، اور اس کا کیا ہے؟ سا کا ثنایا علیہ کا کنارہ۔ دونوں کا سیم ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی سامنے کے دونوں دانتوں کا کنارہ۔ ٹھیک ہے۔ اب
یہ مخرج بھی ہو گیا. اب ان کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ تینوں سیم ہے. تو جس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا وہ با ہو جائے گا، جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے وہ تا ہو جائے گا، اور جس کے اوپر تین نقطے ہوں گے وہ سا ہو جائے گا. یہ پہچانیں گے اس طریقے سے. یہ ہے جیم، جیم، جیم. یہ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا بیچ والا حصہ اور اسی کے مقابل جو اوپر کا تالو والا حصہ ہے وہاں سے یہ جیم نکلتا ہے. جیم، جیم، جیم. یہ ح، ح، ح. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق کا بیچ والا حصہ، یعنی جو حلق ہے اس کے بیچ سے یہ ح نکلتا ہے. اب بولنے کے ٹائم جو ہے غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ح، ح، ح. یہ خو، خو، خو. اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، لیکن یہ جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے منہ کی طرف والا حصہ وہاں سے خا نکلتا ہے. تو یہ اس کا مخرج ہو گیا. کیا ہے؟ خو، خو، خو. ٹھیک ہے. اب ان تینوں کو بھی دیکھتے ہیں تو تینوں کی بناوٹ سیم ہے، تو اس کو بھی ہم نقطے کے ذریعے سے پہچانیں گے. جس کے بیچ میں ایک نقطہ ہوگا وہ جیم، جو خالی ہوگا وہ ح، اور جس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا وہ خا. ٹھیک ہے. دال، دال، دال. یہ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج وہی ہے جو تا کا مخرج تھا. اور تا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ. تو وہی مخرج دال کا بھی ہے. تا اور دال کا مخرج سیم ہے. ٹھیک ہے. زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ. ثنایا اولیاء بولے تو اوپر کے سامنے کے دونوں دانت، انہیں ثنایا اولیاء کہا جاتا ہے. تو زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ سے کیا نکلتا ہے؟ دال نکلتا ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ دال، دال، دال. یہ زال، زال، زال. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ جو سا کا مخرج تھا. اور سا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا کنارہ. ثنایا اولیاء بولے تو اوپر کے سامنے کے دو دانت، ثنایا اولیاء کا کنارہ. تو وہی زال کا مخرج ہے. زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا کنارہ. کیسے؟ زال، زال، زال. یہ اب یہ دونوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں کی بناوٹ سیم ہے، تو اس کو بھی ہم نقطے کے ذریعے سے پہچانیں گے. جو خالی ہوگا وہ دال ہوگا اور جس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا وہ زال ہوگا. تو کیا بولنا ہے اس کو؟ دال، زال. یہ ہے را، را، را. ٹھیک ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا اولیاء اور رباعی کے مصولوں سے ملے. اور رباعی کسے کہتے ہیں؟ یہ رباعی بھی دانتوں کے نام ہیں. جو ہم ثنایا بتائے، ثنایا کے سامنے کے چار دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اور ثنایا کے جو بازو میں جو چار دانت ہیں انہیں رباعیات کہا جاتا ہے. تو وہی رباعی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو را کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا اولیاء، ثنایا اولیاء بولے تو اوپر کے سامنے کے دو دانت. ٹھیک ہے. تو ثنایا اولیاء اور رباعی کے مصولوں سے جب جا کر کے کون ملے؟ زبان کا کنارہ. وہاں سے را نکلتا ہے. آپ بولیں، بولنے کے ٹائم غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بولیے را، را، را. یہ را کا مخرج ہو گیا. ز، ز، ز. ٹھیک ہے. کیا ہے یہ؟ ز. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ زا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ. اب ثنایا سفلا کسے کہتے ہیں؟ میں جو بتایا کہ سامنے کی چار دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، تو اوپر کے دو کو جو ہے وہ ثنایا اولیاء کہتے ہیں اور نیچے کے دو کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زا کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا اولیاء سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ زبان کی نوک یعنی زبان کی نوک جو آگے والا حصہ ہے، زبان کی نوک اور ثنایا سفلا یعنی سامنے کے نیچے کے دو دانت کا کنارہ. ٹھیک ہے. اور کچھ کس سے مل کر کے؟ اوپر کے سامنے کے دونوں دانت سے مل کر کے کیا نکلتا ہے؟ زا نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ زا. آپ بولنے کے ٹائم غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا.
زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے، یعنی زبان کی نوک کو ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے، یعنی یہ تین چیزوں سے مل کر کے یہ زا نکلتا ہے۔ زبان کی نوک کہاں جا کر کے لگتی ہے؟ ثنایا سفلا کا کنارہ سے، یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانت، نیچے کے سامنے کے دو دانت، اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے، یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانت سے مل کر کے زا نکلتا ہے، تو یہ زا کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے سین، سین، سین۔ اب سین کا مخرج کیا ہے؟ سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا مخرج ہے۔ زا کا مخرج جو ہے وہی سین کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے دو دانت اور نیچے کے سامنے کے دو دانت، ان چاروں دانت اور زبان کی نوک، وہاں سے جا کر کے سین نکلتا ہے۔ زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شین، کیا ہے یہ؟ شین، 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 ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے جو جیم کا مخرج تھا، جو جیم کا مخرج تھا۔ جیم کا مخرج کیا تھا؟ جیم کا مخرج تھا زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، تو وہی مخرج شین کا ہے۔ جیم اور شین کا مخرج سیم ہے، یعنی زبان کا بیچ اور اسی کے مقابل اوپر کا تالو، وہاں سے شین نکلتا ہے۔ شین، شین، شین۔ یہ صاد، 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 صاد۔ یہ صاد کا بھی مخرج وہی ہے جو سین اور زا کا مخرج ہے، جو زا اور سین کا مخرج ہے وہی صاد کا بھی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور سامنے کے چار دانت، یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانت اور نیچے کے سامنے کے دو دانت اور زبان کی نوک، ان تینوں چیزوں سے مل کر کے صاد، زا اور سین نکلتا ہے۔ زا، سین اور صاد نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ صاد، صاد، صاد۔ یہ زاد، زاد، زاد۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑ۔ اوپر کی ڈاڑھ کیا ہے؟ یعنی اوپر جو ہمارا ڈاڑھ ہوتا ہے وہاں اس کی جڑ اور زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی جو سائڈ ہوتی ہے اس سائڈ اور اوپر کی ڈاڑھوں سے مل کر کے یہ ضاد نکلتا ہے۔ تو جب بولیں گے تو ہم سمجھ میں آ جائے گا۔ ضاد، 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 یہ ہو گیا۔ بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اب آگے جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ پھر سے دوہرا لیتے ہیں یہاں سے ایک بار، آپ غور سے سنیں اور دہرائیں بھی ہمارے ساتھ۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، یہ ہو گیا۔ اس میں جو ہے ہم دو چیز پڑھیں، کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان حروف کو پہچاننا کیسے ہے، اور دوسری چیز یہ ہے مخارج، یعنی یہ حروف نکلتے کہاں سے ہیں۔ یہ دو چیز ہم پڑھے آج کی سبق میں۔ تو اس میں جو ہے کرنے کا کیا ہے، اس کو جو ہے رٹ لینا، آپ کو رٹ لینا، اس طرح رٹ لینا ہے کہ اگر کوئی آپ کو خا بولے تو خا کی شکل آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، اگر کوئی تا بولے تو تا کی شکل آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ اس طرح سے آپ کو رٹ لینا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مخارج، یعنی کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہیں تک انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ اب جو بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔